الحمد للہ الحمد حقہ کما یستحقہ والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قابل صدر محترم ذی احتشام جگر گوشہ شہید پاکستان ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، قابل صدر محترم ذی احتشام برادر مکرم جناب راجہ ناصر عباس صاحب، سربراہ مجلس وحدت المسلمین، قابل صدر احترام و ذی احتشام حضرت علامہ عارف حسین واحدی صاحب، قابل صدر احترام و ذی احتشام عزیز جان سید اسامہ بخاری، اور قابل صدر احترام و ذی احتشام جناب مفتی زاہد صاحب، جامعہ قاسمیہ فیصل آباد. بہت ہی قابل صدر احترام احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر منیر صاحب ہیں، سید مدثر شاہ صاحب ہیں، جاوید اقبال کھارا صاحب ہیں، اور سید علی رضا صاحب بطور خاص ہمارے گزارش پر تشریف لائے. آپ اتحاد و وحدت کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں بہت عالی کام ہے. تمام احباب کو دل کی اتحا گہرائیوں سے اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ عارف شیرازی صاحب جماعت اسلامی کی نمائندگی فرما رہے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جو احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں میرے لیے سب قابل احترام ہیں. برادر ناصر شیرازی صاحب تشریف لائے ہیں، علامہ حسنین گردیزی صاحب، علامہ لختر یوان صاحب، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام ساتھی جماعت اہل حرم کے بانی رکن جناب مفتی احمد سعید طفیل صاحب تشریف لائے ہیں. تمام احباب کو جن کے میں نام لے سکا ہوں اور جن کے نہیں لے سکا ہوں سب کو خوش آمدید. یہ آج کا جو یہ ہے ہمارا بیٹھنا ایک نیک مقصد کے لیے ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے فورمز کا انعقاد اور ایسی کانفرنسز کا انعقاد نہایت ضروری ہے، جہاں ایک طرف ہمیں تقسیم کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے اندر دشمنیاں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ ایسے احباب بھی موجود ہیں الحمدللہ اس پاکستان میں جو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا بھی ہنر رکھتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں. ہمیں سنجیدگی سے اس فضا کو دیکھنا ہوگا جو افتراق اور انتشار کی طرف جا رہی ہے، اور ہم میں اس مشکل حالت سے نکل کر ایک ایسی حالت کی طرف جو اتحاد و وحدت کی اور جو ایک دوسرے کو قبول کرنے کی، جو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی حالت ہے، اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اور اس کے لیے پہلی بات اور ضروری بات یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو اپنا موقف بتائیں، موقف سنیں، اور ایسی کوئی کیفیت اتحاد و وحدت کی پیدا کریں تاکہ دشمن جو ہے وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اسوہ حسنہ موجود ہے کہ جب کہیں اسلام دشمن قوتوں نے اسلام اور اہل اسلام کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رہا. جن لوگوں نے اس کی پیروی کی وہ کبھی بھی انتشار اور افتراء کی طرف نہیں جاتے. آج اینٹی اسلام قوتیں ہمارے اندر جو ایسا پھونچال اختلاف اور انتشار کا کھڑا کر رہی ہیں ان کی طرف ہمیں پھر دیکھنا ہوگا. اور اسوہ رسول جو ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، سیرت رسول جو ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اس کو اپنا کر ہمیں اتحاد و وحدت کی طرف جانا ہوگا. میں آپ کو رسول اللہ کے زمانے کی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت اوس اور خزرج دو بڑے قبائل تھے، اور ان قبائل کی دشمنی پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ یہ کتنے آپس میں دشمن تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے ان کو باہم ملا دیا، یہ مسلمان ہو گئے. صدیوں پر محیط ان کی جو انیمٹی اور دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن یہودی جو آباد تھے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دو کاروبار تھے، ایک اسلحہ بنانا اور اسلحہ بیچنا، اور دوسرا سود پر جو ہے وہ پیسے دینا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ان کا کاروبار ہے. شاس ایک یہودی تھا، شاس بن انس. اس نے جب دیکھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان بڑی محبتیں پیدا ہو گئی ہیں تو اس نے اپنا ایک نمائندہ چھوڑا ان کے درمیان کہ ان کے درمیان لڑائی کرائی جائے. وہ نمائندہ کامیاب ہو گیا اور دونوں طرف سے تلواریں نکل کھڑی ہوئیں. میدان سج گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور آپ نے دونوں اوس اور خزرج کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا معاشر المسلمین اللہ اللہ ابدع الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جاہلیت کی طرف دوبارہ لوٹ کے جا رہے ہو، حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوس اور خزرج کے قبائل نے اپنی تلواریں زمین پر پھینک دیں، ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، زارو قطار رو رو کر ایک دوسرے سے معافیاں جو ہے وہ مانگنے لگے. یہود اس وقت بھی سازش میں مبتلا تھا، آج بھی اسی طرح سازشوں میں مبتلا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے جو یہ فقہی اختلافات جو بہت ہی مائنر ہیں، جو بہت ہی معمولی ہیں، جو مشترکات بہت زیادہ ہیں، ان سے اعراض کر کے ہمیں اختلافات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اور اس کے لیے ایک ہیوج انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کی جا چکی ہے. یہ راز اب کوئی راز نہیں رہا ہے. ہمیں اس صورتحال میں جو اتحاد و وحدت کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو میدان عمل میں نکلنا چاہیے، اور وحدت کا جو پرچم ہے اسے لہرانا چاہیے. دشمنیاں ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم سالہ سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور تکفیر کے نعرے بھی ہم نے سنے ہیں، لیکن یقیناً کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں بنا سکا ہے. دشمنیاں ڈیولپ ہوئی ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، ادارے تباہ و برباد ہوئے ہیں، اور انمول شخصیات کا خون بہا ہے. اس کو ہمیں دوبارہ اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اس طرف لے کے جائیں گے، نہ دینے جائیں گے کسی کو. ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہمارا سب کچھ اتحاد و وحدت کے لیے حاضر ہے.
ہمارا خون حاضر ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ احباب جو یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنی سطح پر اتحاد و وحدت کے لیے جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس محلے میں رہ رہے ہیں، جس جہاں بھی رہ رہے ہیں، ہمیں اتحاد و وحدت کا پیغام جو ہے وہ عام کرنا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ، جس جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ طاغوت، استعمار اور صہیونیت جو ہے وہ ہمیں توڑنا چاہتی ہے، اسی تیزی اور اسی جانفشانی کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے سے مربوط ہونا ہوگا۔ آپ کو یہ کوئی راز نہیں ہے کہ را، موساد اور امریکن CIA جو ہے وہ ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ شیعہ سنی فسادات کر کے پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو جو ہے وہ روکا جائے، اور یہاں پر جو امن کا ماحول ہماری فوج نے اور ہمارے اداروں نے بڑی مشکل سے پیدا کیا ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ ختم کیا جائے۔ سو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ امریکن CIA کا ایک بہت ہی ہائی پروفائل آفیشل مائیکل شوئر یہ کہتا ہے کہ ہم نے مسلم علاقوں میں جنگیں کی ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم جو ہے اب اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے شیعہ سنی فسادات جو ہے وہ بپا کریں گے اور شیعہ سنی دشمنیاں جو ہیں وہ ڈیولپ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سازشیں اب کوئی پردوں میں نہیں ہیں، یہ کاغذ میں نہیں ہیں، اور یہ محض جو ہے وہ کوئی تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ مزید انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں متبادل حکمت عملی کے طور پر اتحاد و وحدت کا جو علم ہے اس کو بلند کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ انگریز سے آنے سے پہلے کوئی بھی یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں تھی جس وجہ سے جو ہے وہ یعنی انتشار پیدا ہو۔ ہمارے امام علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے اہل سنت کی نامور شخصیت ہیں، جن سے آنے والے بڑے بڑے علماء کرام نے سیکھا۔ وہ امام تھے، وہ عظیم ہستی تھے۔ ان کا اور مرزا اسد اللہ خان غالب جو اثنا عشری شیعہ تھے، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، دوستی تھی، اور ایک دوسرے کو عقائد کو سنتے، پہچانتے، دیکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کی محفلیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں یہاں آج بھی الحمدللہ جو اتحاد و وحدت کی بات کرتے ہیں، جو محبت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی محفلیں جماتے ہیں، اپنی محفلیں سجاتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ تمام احباب سے یہی توقع کریں گے کہ آپ جو ہے وہ محبت پھیلائیں۔ آپ آلریڈی مجھے یقین ہے کہ اسی پر کام کر رہے ہیں۔ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ اس عظیم مقصد کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے کوئی ذرا بھی شک نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اتحاد و وحدت کے حوالے سے کام نہیں کر رہے ہوں گے، یقیناً آپ کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہمیں اور زیادہ کام کرنا ہے، اتحاد کے علم کو اور زیادہ جو ہے وہ بلند کرنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی اداروں میں جا کر، ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر، امام بارگاہوں میں جا کر ہم نے اپنا پیغام دیکھیں۔ ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ اپنے نظریات پر قائم رہ کر اتحاد و وحدت کی بات کرے اور عملی طور پر جو ہے وہ بات کرے۔ ہماری مجلس میں تشریف لائے ہیں سید اسد نقوی صاحب، تشریف لائے ہیں ادارہ منہاج القرآن کے بڑے عظیم رہنما جو ہے وہ میر آصف صاحب تشریف لائے ہیں، اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے ڈاکٹر مفتی عبدالکریم خان تشریف لائے ہیں۔ میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔